بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 16واں حصہ مشعر۔ عرفات کا آفتاب ڈھل گیا، اب عرفات سے چل نکلو، اس لیے کہ عرفات خود بھی جا رہا ہے۔ عرفات رات کو برداشت نہیں کر سکتا، رات عرفات کو نگل لے گی، مار دے گی، محو کر دے گی۔ رات عرفات میں نہ رہو، سورج ڈھلنے پر چل نکلو، اس لیے کہ سب لوگوں نے چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ رات جب آتی ہے تو کسی مسلمان کو اپنی راہ پر نہیں پاتی۔ سورج کا شہر اچانک غروب کے ابہام میں چھپ گیا اور وادی کو چھوڑ کر تیزی سے بھاگ نکلا، مگر کہاں؟ مشعر میں۔ تمہیں چین نہیں لینے دیتے، ہر منزل میں عارضی وقوف اور پھر فوری کوچ۔ سکون کبھی نہیں، اقامت کہیں نہیں، وقوف آدھے دن، ایک رات، 2-3 دن اور بس۔ کل جو خیمے لگے تھے آج وہ سب اٹھ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ، اے میں، اے وہ کہ جو اس پشت زمین پر تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو اور بس، اے وہ کہ جو زمانے کی ابدیت پر ایک لمحہ ہو اور بس، اے ہیچ، اے وہ موج کہ جس کی آسودگی اس کی ہستی کو نیستی میں بدل دیتی ہے، اے وہ کہ جو صرف حرکت میں ہے، اے وہ کہ جو ہر چیز کو مطلق بنانے کے ارادے میں ہے، اے ہیچ، اے قطرے، انبوہ خلائق کے موجیں مارتے ہوئے نہر میں اپنے آپ کو ملا دو اور جاری ہو جاؤ۔ رات کو مشعر میں رہنا ہوگا۔ عرفات سے نکلنے والی 2 گھاٹیوں کے درمیان کی وہ راہ کہ جو منا اور مکہ کی طرف آتے ہوئے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے اور انبوہ خلائق اس میں افشردہ تر ہو جاتے ہیں۔ اچانک مغرب کا طوفان عرفات کو برہم کر دیتا ہے اور پورا شہر ایک دن میں سمٹ جاتا ہے، اور انسانوں کا موجیں مارتا ہوا طوفان ایک رنگ و ایک روح کے ساتھ جبل الرحمہ کے گرد ایک گرداب کی صورت میں چکر کاٹتا ہے، اور رات کے ڈر سے پریشان اور گریزاں وادی کے نشیب میں اتر جاتا ہے، اور شب میں موجیں مارتی ہوئی نہر کی طرح انبوہ خلق کا سفید ریلا تاریکی شب میں شب سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ رات نے عرفات کی وادی پر اپنا تسلط جما لیا ہے، اور تم راستے کے اس خط میں ایک نقطہ ہو، ایک قطرہ ہو، دوسرے قطروں کی طرح۔ اے ریلے، اے سیلاب، اے شب میں پرجوش و پرخروش جستجو، اے ظلمت میں ایمان و امید کی کرن۔ حیرت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سورج کا شہر عرفات کی گرمی سے پگھل گیا ہے اور اب شہر خواب کی صورت میں ایک سیال آگ کی طرح اس وادی کی سطح پر بہہ رہا ہے۔ سب اپنے اندر گم ہیں، ہر کوئی شب میں اور اس انبوہ خلق میں غرق ہے۔ لیکن ڈر کس بات کا؟ اس لیے کہ راستہ ہموار اور قابل اطمینان ہے۔ خود کو پانا اور راہ کو گم کرنا ایک المیہ ہے، اپنے آپ کو راہ میں کھو دینا نجات ہے، اور اس سے بڑھ کر خود کو راہ بنانا عبادت۔ اسی لیے کہ عبادت یعنی اے ناہموار پتھریلی زمین، اے رکے ہوئے متعفن پانی،
اے غرور کی بلندی اور اے ذلت کی پستی، اپنے آپ کو کوٹو، کچلو اور ارادہ الہی کے زیر قدم ایک ہموار راہ بن جاؤ تاکہ تمہاری ایک اچھی اور آسودہ زندگی گزرے اور تمہارے اندر وہ خصوصیات معجزاً ہوں کہ جو جوہر حیات اور فطرت عالم میں ہیں۔ اے کہ انتہائے راہ میں خدا تمہارا منتظر ہے۔ اب ہم مشعر میں پہنچے ہیں۔ مفصل اسم مکان، مکان شعور، ہوش مندی کو دیکھو۔ عرفات میں شناخت جمع تھی اور مشعر میں شعور مفرد، یعنی واقعیتیں گوناگوں ہیں اور بہت، لیکن حقیقت ایک ہے اور راہ بھی ایک، انبوہ خلائق کی راہ کہ جو خدا کی سمت جا رہے ہیں۔ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ مٹی پر بیٹھے تھے اور اپنے ہاتھ کی چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے، بے قید تھے، اس لیے کہ شناخت واقعیت کا جاننا ہے، علم ہے، جو کچھ کے ہے اس کے بارے میں آگہی ہے۔ عرفات وہ آئینہ ہے کہ جس پر تمام صورتیں، تمام رنگ، تمام نقش اور تمام کیفیتیں اسی طرح منعکس ہوتی ہیں جس طرح کہ وہ ہیں، اور علم دین و دنیا کے مقابل قرار پانے والا آئینہ کہ جس کا نام فقہ یا فزکس ہے، اور بس۔ اس میں اچھا اور برا نہیں ہے، خدمت اور خیانت والی بات نہیں ہے، پاکی اور ناپاکی بے معنی مفہوم ہیں۔ علم ہے اور علم ہر جگہ اور ہمیشہ ایک ہے، یہاں کافر یا مسلمان، لوگ یا لوگوں کے دشمن اور خائن یا خادم کی گفتگو نہیں ہے۔ یہ قیود شعور میں آتے ہیں، وہ قوت کہ جو علم کو اپنی خدمت پر مامور کرتی ہے، اسے جہد بخشتی ہے، اور وہی فخور پیدا کرتی ہے یا تقوی، صلح کے لیے کام کرتی ہے یا جنگ کے لیے، عدالت کو مد نظر رکھتی ہے یا ظلم کو۔ سرمایہ دارانہ نظام میں شناخت وہی ہے کہ جو غیر جانبدارانہ نظام میں ہے۔ نازی فزیشنز نے فطرت سے وہی شناخت حاصل کی ہے کہ جو نازیوں کی بھینٹ چڑھنے والے فزیشنز نے حاصل کی تھی، اور اسی طرح مسند خلافت کا مذہبی پیشوا شناخت کو دین سے اسی طرح لیتا ہے جس طرح کہ خلیفہ کے زیر اثر رہنے والا مذہبی پیشوا۔ وہ چیز کہ جو کسی کو جلاد بناتی ہے اور کسی کو شہید، ایک کو حریت پسند اور دوسرے کو جبار، اس کو پاک اور اس کو پلید، وہ شناخت نہیں، شعور ہے۔ کون سا علم؟ بے معنی بات ہے، اس لیے کہ علم ایک ہے۔ کس طرح کی شناخت؟ یہ بھی ایک محمل گفتگو ہے، اس لیے کہ شناخت کی صورت بھی ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کون سا شعور؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے لیے جواب کی ضرورت ہے، اور حج اس کا جواب دیتا ہے۔ شعور حرام، وہ کہ جس کی عفت و تقوی اور حرمت و طہارت کے حریم میں نگہداشت ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا مرحلہ صرف عرفات کا تھا، لیکن یہاں صرف مشعر نہیں، مشعر الحرام ہے، اور عجیب بات ہے کہ وقوف مشعر الحرام رات میں ہے جبکہ وقوف عرفات دن میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفات آگاہی کا مرحلہ ہے، شناخت ایک عینی رابطہ ہے، ذہن کا رابطہ بیرونی واقعیت سے۔ دنیا، بیرون ذات یہاں آنکھ چاہیے اور روشنی، لیکن شعور خود آگاہی کا مرحلہ ہے، قوت فہم ہے، اور یہ ایک ذہنی مسئلہ درون ذات کا ہے۔ وہاں مرحلہ حس ہے
اور مشاہدہ عینی یعنی نظر، اور یہاں مرحلہ فکر ہے اور شہود ذہنی یعنی بصیرت، لیکن غیر ذمہ دارانہ فکر نہیں، آلودہ و بیمار فہم نہیں، لاؤبالی پن والا شعور نہیں، بلکہ ذمہ دارانہ شعور، فرض شناس اور ثابت قدم رہنے والا شعور، جس کا شعار خلوص و تقویٰ ہو، جو ایمان کے حرم اور امنیت میں ہو۔ مشعر الحرام کا شعور بالکل مسجد الحرام، ماہ حرام اور شہر حرام کی طرح کہ جن میں گناہ اور جھگڑا حرام ہے، جدال حرام ہے، جارحیت حرام ہے، یہاں تک کہ کسی جاندار کو تکلیف پہنچانا اور گھاس تک کو اکھاڑنا حرام ہے۔ یہ زمین و زمان حرمت ہے، جائے امن ہے اور جائے آزادی و عصمت ہے۔ یہ مقام تقویٰ اور خاص طور پر صلح و صلاح کے حصار میں طہارت روح سے پاکیزہ اور فطرت کی روشنی سے تابناک ہے۔ جائے حیرت ہے، شناخت سے پیدا ہونے اور عشق کو جنم دینے والا شعور کہ جس کی دیوار علم و ایمان کی دیوار سے ملی ہوئی ہے، عرفات اور منا کے درمیان، عرفات کے بعد اور منا سے پہلے۔ یہ اس لیے ہے کہ شعور از خود روشن ہے اور دل کی قندیل میں اندیشے کے روغن سے شعلہ ور ہے۔ حکمت وہ خود آگاہی کہ جو ہمیں انبیاء سے ملی یہ ہے، نہ کہ فلسفہ، نہ کہ علم، اور وہ علم جس کے بارے میں اسلام نے بات کی ہے یہی علم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جو عالم نہیں بلکہ روشن فکر اور خود آگاہ افراد کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ حقائق و قواعد کی ذہنی تصویر نہیں، روشنی اور نور ہے، ظاہر کا نہیں باطن کا نور۔ یہ وہ علم ہے کہ جو بتعبیر پیغمبر امی ایک ایسا نور ہے کہ جسے خدا جس کے دل میں چاہے ڈالتا ہے۔ علم راہ اور علم ہدایت، علم عرفات کو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے۔ علم مشعر وہ نور ہے کہ جسے خدا جس کے دل میں چاہے ڈالتا ہے۔ خدا کا وہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنی راہ میں نہیں، خدا کی راہ میں کوشاں ہوتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ علم راہ، ہدایت، خود آگاہی، دستگاری، نور نجات، شعور وہ مخصوص چیز ہے جو ایک امی کو، ایک بدوی کو قوم کا قائد اور مشعل راہ بنا دیتا ہے۔ یہ علم پڑھنے لکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، کاپی، کتاب اور کلاس اسے فروغ نہیں دیتے، کسی حوزے یا کسی یونیورسٹی میں اسے پڑھایا نہیں جاتا۔ اس کی درسگاہ میدان جہاد اور اس کے طالب علم مجاہدان ملت اور متلاشیان راہ حق ہیں۔ اس علم کے لیے چراغ اور چراغ کے دھوئیں کی ضرورت نہیں ہے، نفس سے خود روشنی اور نور ہے، اور تم اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہو اور خوب اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ ہر چند کے شب ہو، پر ہو وہ مشعر کی شب، مشعر الحرام کی شب، اور اس بات کا کیا ڈر کہ رات ہے اور گھپ اندھیرا، کیا تم راہ میں نہیں ہو، انبوہ خلائق میں نہیں ہو، قافلے کے ساتھ نہیں ہو، خلقت کی اس سفید نہر میں قطرہ بن کر نہیں جا رہے ہو، کہ جو اپنی راہ پر جاری و ساری ہے، اس لیے کہ فرمان الہی ہے کہ افیضوا من حیث افاض الناس، وہیں سے جہاں سے کہ لوگوں نے جوش مارا اور جاری ہوئے، تم بھی ابل پڑو اور روانہ ہو جاؤ فیضان خلق میں، اور آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے ریلے میں تم بھی بہہ نکلو،
اور کتنا شور انگیز ہے سرزمین شعور میں رات کے وقت اسلحے کی جستجو۔ اگر رات نہ ہوتی تو اسلحہ کیوں اکٹھا ہوتا؟ صبح کا انتظار کیوں ہوتا؟ کل کا جہاد کیوں ہوتا؟ مشعر، وقوف، سوچ بچار کے لیے، ترتیب و تنظیم کے لیے، روح کی آمادگی کے لیے، اسلحہ جمع کرنے کے لیے، اس سرزمین پر لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے کہ جس کی سرحد میدان نبرد سے ملی ہوئی ہے، ایسے وقت میں کہ جو روز نبرد سے متصل ہے، اور یہ سب کچھ شب کی اوٹ میں، ناپیدا کمین گاہ میں، منا کی سرحد میں اور حکومت ظلم میں روبِ عمل آ رہا ہے۔ اسلحے کا ذخیرہ شب کی تاریکی میں، لیکن شعور کی روشنی کے ساتھ، شعور حرام، شناخت کے ذخیرے کے ہمراہ، عرفات کے اجالے میں، اور رات شب انتظار، صبح کے انتظار میں، صبح اجالا، کامیابی اور عشق، منا میں۔